میرے باپ نے میری شادی ایک ڈاکٹر سے کر دی۔ میرا ڈاکٹر شوہر میرے قریب نہ آتا اور مجھے کہتا کچھ دن بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں حیران ہوتی، جب مجھے طلاق دینی تھی تو پھر شادی کیوں کی؟ ایک روز ڈاکٹر شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور ساتھ پیسوں کا بھرا ہوا ایک بیگ بھی دیا۔ میں نے عدت پوری کرنے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ ایک روز میرے سابقہ شوہر کی بہن میرے گھر آئی اور بتایا کہ تمہارا ڈاکٹر شوہر فوت ہو گیا ہے اور وصیت کے مطابق تمہارے لیے ایک بیگ چھوڑ گیا ہے۔ مجھے لگا کہ اس بار بھی پہلے کی طرح پیسوں کا بھرا ہوا بیگ ہوگا۔ میں نند کے ساتھ چلی گئی، مگر جیسے ہی بیگ کھول کر دیکھا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس میں تو میرا نام نوشین ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ آج گھر میں سوگ کا دن تھا، کیونکہ میری آپی کا 5واں رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میری بہن میں کوئی کمی تھی، بلکہ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ ہماری غربت تھی، جو میری بہن کی شادی کی راہ میں ٹانگ اڑا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ رشتے والے آتے، رشتہ پکا کر جاتے، لیکن پھر جہیز کا مطالبہ کرتے جسے دینے کی ہم میں قوت نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہمیں رشتہ ختم کرنا پڑتا۔ میرے ابو محنت مزدوری سے صرف اتنے پیسے کما لیتے تھے جس سے گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اگر جہیز بنانے بیٹھتے تو ہمیں 3 وقت کی روٹی بھی نہ ملتی۔ اب وہ بہت پریشان تھے۔ میں انہیں حوصلہ دے رہی تھی کہ ابو آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی مجھ پر کیا آفت آنے والی تھی۔ میری بہن کی عمر 30 سال ہو گئی تھی۔ میرا سر بہت درد کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ جیسے ہی آرام کرنے کے لیے کمرے میں جانے لگی، مجھے امی نے آواز دے دی۔ امی کہنے لگی جلدی سے روٹیاں پکا دو۔ یہ سن کر میں نے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے شائستگی سے انکار کرتے ہوئے کہا، امی مجھ سے روٹیاں نہیں بنے گی، کیونکہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ آپ پلیز آج آپی سے کہہ دیں۔ میری بات سن کر امی غصہ کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ روٹیاں تو تم ہی بناؤ گی، تمہیں کچھ احساس ہے کہ تمہاری آپی سدرا کس غم میں ہے، لیکن تمہیں تو کوئی احساس نہیں۔ امی کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے اس طرح ڈانٹ رہی تھی، بلکہ شروع سے ہی وہ مجھے اسی طرح ڈانٹتی رہتی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس بات میں سچائی تھی کہ میرے ساتھ ان کا سلوک عجیب سا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ امی اور ابو مجھ سے زیادہ آپی سے محبت کرتے ہیں، جیسے میں ان کی ستیلی بیٹی ہوں، مگر یہ بات میں نے کبھی کسی سے نہیں کہی تھی۔ پھر میں خود کو کہتی تھی مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، امی ابو سب بچوں سے یکساں ہی محبت کرتے ہیں، جو میں محسوس کر رہی ہوں یہ میرا وہم ہی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے روٹیاں بنانی شروع کر دی۔ سر درد کو میں بھول چکی تھی۔ روٹیاں پکا کر میں نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ میرے ساتھ آپی سوتی تھی۔ میں نے انہیں بہت پیار سے سمجھایا کہ سدرا آپی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ میں انہیں سمجھا رہی تھی، لیکن وہ میری بات پر نہ ہی ہاں کر رہی تھی اور نہ ہی کچھ بول رہی تھی۔ بس انہوں نے اتنا کہا، لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے۔ میں نے اٹھ کر لائٹ بجھا دی اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کل کا سورج میرے لیے کتنا بڑا طوفان لے کر آنے والا تھا۔ اگلے دن بھی پریشانی نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ میں دن رات دعائیں کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک ہفتے میں سب کچھ معمول پر آ گیا۔ آپی اور امی ابو بہت خوش ہو گئے تھے۔ آج اتوار تھا، اس لیے ابو گھر پر تھے۔ سامنے امی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو کہنے لگے، بیگم میں نے نوشین کے لیے رشتہ دیکھا ہے۔ سدرا کی شادی نہیں ہو رہی تو چھوٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ لڑکا ڈاکٹر ہے اور میں نے ہاں بھی کر دی ہے، بس تم شادی کی تیاری کرو۔ ابو کی بات سن کر مجھ سمیت امی اور آپی حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بڑی بیٹی کے رشتے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، ایسے میں ہم چھوٹی کو کیسے جہیز دیں گے؟ یہ سن کر ابو کہنے لگے کہ ٹینشن نہ لو، لڑکے والے بہت امیر ہیں، انہوں نے کسی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بس تم شادی کی تیاری شروع کر دو، 1 ہفتے میں ہی ہم نوشین کو رخصت کر دیں گے۔ یہ سن کر امی کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی،
آپ کو अपनी बड़ी बेटी के बारे में पहले सोचना चाहिए था। अभी नौशीन बहुत छोटी है। अम्मी ने इतराज उठाया, लेकिन अब्बू ने उनकी एक ना सुनी। वो इस बात पर बाजिद थे कि मेरी शादी पहले होगी। ये बात सुनकर मैं भी बहुत परेशान हुई थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी और आपी की शादी से पहले तो बिल्कुल ही नहीं करनी थी। लेकिन जो किस्मत में लिखा था होना तो वो ही था। मेरी अम्मी अब्बू से कह रही थी कि लड़के वालों को घर बुला लिया जाए ताकि मिल बैठकर उनसे बात की जाए। अब्बू इस बात पर राजी ना हुए। फिर आपी कहने लगी, लड़के की तस्वीर ही दिखा दे। मगर अब्बू ने लड़के की तस्वीर तक ना दिखाई। अब्बू का कहना था कि शादी के दिन ही लड़के को देख लेना। अब्बू ने ये भी बताया उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी है। 4 दिन बाद मेरी शादी है और शादी में किसी को नहीं बुलाया जाएगा सिवाय चंद अफराद के, और निकाह के बाद रुखसती घर पर ही होगी। ये सुनकर मुझे अफसोस तो हुआ था, क्योंकि अगर लड़का अमीर है तो धूमधाम से शादी होनी चाहिए। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता था। शादियों की तैयारियों में मैं भी मसरूफ हो गई थी। मुझे अपनी शादी की खुशी भी हो रही थी और अफसोस भी हो रहा था, मगर मैंने किस्मत का लिखा हुआ कबूल कर लिया था। आखिर निकाह का दिन भी आ ही गया। लड़के के घर वाले भी आ गए थे। लड़के की सिर्फ 2 छोटी बहनें थी जो उम्र में काफी बड़ी लग रही थी। उनके अलावा चंद एक लोग थे। मैं हैरान थी कि शादी में इतने कम लोग क्यों हैं। दुल्हा भी अभी तक नहीं आया था। मेरी नंदे मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। अब्बू निकाह ख्वां को लेकर आए। जब सबने दूल्हे का पूछा तो अब्बू कहने लगे, दुल्हा और दुल्हन एक साथ नहीं बैठेंगे। नौशीन भी अपने दूल्हे को ससुराल जाकर ही देखेगी। अब्बू की शराइत सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे थे। खैर, मेरा निकाह शुरू हुआ। दूल्हा दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। मेरा हक महर 10 लाख रुपए था जो दूल्हे ने नकद अदा कर दिया था। मैंने 3 बार कबूल है कहकर ये रिश्ता कबूल कर लिया था। उसके बाद मौलवी साहब दूसरे कमरे में चले गए, जहां मेरे डॉक्टर शोहर, जिनका नाम मंजूर था, उन्होंने भी कबूल है कहा। हमारा निकाह हो चुका था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, जहां सिर्फ मेरी बहन और अब्बू थे। अब्बू कहने लगे, बेटा, हमारे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। पैसों का बड़ा मसला है। काश हमारे हालात अच्छे होते तो तुम्हें ढेरों जहेज देकर रुखसत करता। अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने हाथ में जो पर्स पकड़ा हुआ था, उसमें से मैंने हक महर के मिले हुए 10 लाख रुपए निकाले और अब्बू को दे दिए। मैंने उनसे कहा, अब्बू, ये ले, शायद इन पैसों से आपकी मदद हो जाए। मेरे कहने पर अब्बू ने झट से वो पैसे ले लिए और कहने लगे, इस बारे में किसी को ना बताना कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं। मैंने अब्बू से वादा किया कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। खैर, अब रात हो गई थी। मैं अपने दूल्हे और नंदों के साथ रवाना हो गई। मेरी नंद ने मुझे बताया कि मेरे सास ससुर हयात नहीं हैं। नंदे भी शादीशुदा थी। घर भी काफी दूर था। 2 घंटे बाद गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुकी। बंगले की बैरूनी दीवार देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। पूरा बंगला बाहर से किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बैरूनी सजावट से मैं काफी मुतासिर हुई थी। मैंने सोचा, जो बंगला बाहर से इतना खूबसूरत है, वो अंदर से कितना दिल फरेब होगा। सच कहूँ तो मैं अपनी सारी परेशानियां भूल बैठी थी। मेरी शादी इतने अमीर घराने में हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में अपने अब्बू को दुआएं देने लगी। मैंने सोचा, माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छा ही करते हैं, जैसे मेरे अब्बू ने मेरे साथ किया था। उन्होंने मेरी शादी वाकई बहुत अच्छे घराने में की थी। खैर, मेरी नंदे मुझे मेरे कमरे में बिठाकर चली गई। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। मुझे बस अब अपने डॉक्टर शोहर के आने का इंतजार था। मैं उनको देखना चाहती थी। मेरे दिल में आया कि ये घर इतना खूबसूरत है, इसलिए मेरा शोहर भी उतना ही खूबसूरत होगा। मुझे भूख भी नहीं लगी थी। मेरा पेट पहले से भरा हुआ था, क्योंकि मैंने अपने घर में खाना खा लिया था। पूरे 11 बजे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने फौरन से घूंघट निकाल लिया और चेहरा झुका लिया। मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे कमरे में अपने शोहर के चलने की आवाज आई। अब वो मेरे सामने आकर बैठ चुका था। मैं शर्मा रही थी और उसके घूंघट उठाने का इंतजार कर रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरा घूंघट उठा लिया। मैंने शर्माकर एक नजर उसको देखना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे हैरत का झटका लगा और मेरी निगाहें उसी पर ठहर सी गई थी।
وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ تقریباً میری باپ کی عمر کا بوڑھا آدمی تھا جس کی داڑھی اور بال سفید تھے۔ آج ہمارا نکاح ہوا ہے اور یقیناً تم خوش بھی ہوگی۔ اس بوڑھے ڈاکٹر کی بھاری آواز سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے، کہاں میں 21 سال کی اور کہاں یہ 60 سال کا آدمی۔ میرا دل کیا کہ میں چیخیں مار مار کر روں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اتنا بڑا دھوکا! مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے ابو سے سوال کرنا چاہیے تھا، انہوں نے میرے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اپنے امی ابو سے بات کرنی ہے، میرا فون بھی گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ منظور اب غصے میں میری طرف دیکھنے لگا، اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو نوشین، اب تم میری بیوی ہو اور اب تم ویسا ہی کرو گی جیسا میں تمہیں کرنے کو کہوں گا۔ تم اپنے گھر والوں سے نہ ہی کبھی ملو گی اور نہ ہی کبھی ان سے بات کرو گی۔ یہ سمجھو تمہارا رشتہ اب تمہارے گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ وہ غصے میں کہہ کر خاموش ہو گیا، جبکہ میں بے اختیار رونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں بھی یہاں سے بھاگ جاؤں اور اپنے گھر جا کر ابو سے سوال کروں۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ وہ بوڑھا ڈاکٹر کمرے میں آئے بھی نہ۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بوڑھے ڈاکٹر کو میں نے کہیں دیکھا ہے، اور کہاں دیکھا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے میں اپنی جویلری نوچ کر اتار دی اور زمین پر پھینک دی۔ روتے ہوئے میں نے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور کل اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اگلا دن آیا تو میں دیر تک نہ جانے کیسے سوتی رہی۔ شاید صدمے کی وجہ سے مجھے بہت نیند آئی ہوگی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا شوہر مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں واپس لے آیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ کمرے میں جگہ جگہ جیولری بکھری پڑی ہے اور عروسی لباس زمین پر گرا پڑا ہے، اس نے برہمی سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، کمرے کی صفائی کرو۔ میں اس سے ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پورے کمرے کی صفائی کروائی اور پھر پورے گھر کی صفائی کروائی۔ میں تھک گئی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ جب میں بلند آواز میں روتی تو وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیتا۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑتا۔ میں دل میں اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ گھر کے باہر 3 گارڈ کھڑے تھے جو ہر وقت آنے جانے والے پر نظر رکھتے تھے۔ میرا بوڑھا شوہر ہر وقت گھر پر رہتا تھا۔ اس نے گھر میں ہی اپنا کلینک بنا رکھا تھا۔ وہ زبردستی مجھ سے کام کرواتا اور کھانا بنواتا تھا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ اب میں پریشانی اور اس کے ظلم سے بیمار ہو گئی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، بوڑھا کچن میں آ گیا۔ وہ جب بھی مجھ پر ظلم کرتا میری تصویریں کھینچ لیتا اور کہتا، تمہارے ماں باپ کو بھیجوں گا تاکہ وہ تمہارا حال دیکھ لیں، پھر انہیں پتا چلے گا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے یہ کیا جاتا ہے۔ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ آتی، بس میں روتی جاتی تھی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ میں اس بات پر بھی افسوس کر رہی تھی کہ میرا حال جاننے کے باوجود میرے گھر والے کیوں مجھے اس ظالم انسان سے بچانے نہیں آ رہے۔ ایک بات تو اچھی تھی، وہ بوڑھا آدمی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ اس نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں تھا، بس مجھے مارنے کے لیے ہی وہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ 6 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ اب تو مجھے اس کی مار کی بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں کوئی کام ٹھیک سے نہ کر پاتی تو وہ مجھے مارنے لگتا۔ میں بس روتی رہتی تھی، نہ ہی اس گھر سے بھاگ کر اپنے گھر جا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے بات کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھے۔ 1 ماہ اور گزر گیا، مگر اس ماہ میں کچھ بہتری یہ آئی تھی، منظور نے مجھے مارنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے بدلتے ہوئے رویے پر غور کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ مجھے مارنے آیا ہے۔ مجھے ڈرتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور پھر کہنے لگا، ڈرو مت نوشین، میں تمہیں اب کبھی نہیں ماروں گا، بس تھوڑے دن انتظار کرو، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور پھر سچ میں کچھ دن بعد اس نے مجھے طلاق دے دی اور ایک بڑا بیگ بھی دیا۔ اس میں کافی پیسے تھے۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا
कि मैं अपने माँ बाप के घर जाऊंगी। ये सुनकर वो कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन शादी के 3 माह बाद ही दुबई जा चुके हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। मैं उसकी बात का यकीन किए बिना ही घर से निकल गई और अपने घर जा पहुंची। लेकिन मैंने देखा वो घर बिक चुका था। वहाँ अब कोई और रहता था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पास अम्मी अब्बू से राब्ते का कोई रास्ता नहीं था। मैं हैरान थी, वो तीनों किस तरह दुबई जा सकते थे। मैं बहुत रोई थी। अचानक मेरी नजर मंजूर पर पड़ी। वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। मुझे देखकर वो कहने लगा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर मैं उस पर गुस्सा करने लगी। मैंने उससे कहा कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आपकी वजह से मैं तन्हा रह गई हूँ। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब अगर आपने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं चीख चीख कर बोल रही थी। लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो रहे थे। वो बूढ़ा डॉक्टर शर्मिंदगी से वहाँ से चला गया। मैं रोती बिलखती सड़कों पर घूमने लगी। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपनी दोस्त के घर आ गई। मेरी दोस्त राबिया और उसका भाई वलीद एक घर में रहते थे। उनके माँ बाप हयात नहीं थे। मैंने अपनी दोस्त राबिया को अपनी बर्बादी का पूरा किस्सा सुनाया तो उसने मुझे अपने घर में रख लिया। 1 महीना मैं सदमे में रही। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। मैं उनसे मिलना चाहती थी। पता नहीं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए थे जो वो दुबई चले गए थे। वक्त यूं ही गुजरता गया और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे राबिया का भाई बहुत अच्छा लगने लगा। ना जाने क्यों मैं उसके लिए अलग जज्बात दिल में रखने लगी थी। आज मेरी सालगिरह थी। राबिया ने मेरी सालगिरह मनाकर मेरे चेहरे पर खुशी लाना चाही थी। उसने धूमधाम से मेरी सालगिरह मनाई और उसी दिन अपनी ये खुशी जाहिर की कि वो मेरी शादी अपने भाई से करना चाहती है। ये खबर सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसके भाई वलीद की भी यही ख्वाहिश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। मैंने राबिया को हाँ कर दी थी। मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारी बात पर कोई इतराज नहीं है। खैर मेरी इद्दत पूरी होने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आज रात मैं खुशी के मारे सो भी नहीं पा रही थी। अचानक मुझे अपने साबका शोहर का ख्याल आया। मैं एक झटके से उठ बैठी। मुझे याद आ गया मैंने मंजूर को कहाँ देखा था। उसे मैंने कुछ अरसा पहले एक अस्पताल में देखा था जब मैं अम्मी अब्बू के साथ अपनी दवाई लेने गई थी। मुझे तो ये जानकर निहायत हैरत हुई। जाने मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन इसी तरह गुजरते गए और यूं मेरी शादी हो गई। शादी की रात कमरे में मेरा दूसरा शोहर वलीद दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी और वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसे कहा, वलीद हमेशा तुम मेरे साथ रहना। तुम्हारा और राबिया के सिवा मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। वलीद ने मेरे आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब तो वलीद ने जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। आज जुमेरात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब राबिया मेरे कमरे में आई और कहने लगी, नौशीन तुमसे कोई औरत मिलने आई है। मैं तजस्सुस में गेस्ट रूम में गई तो देखा मेरी नंद आई थी। मैं हैरान हुई, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ। हमें तन्हा छोड़कर राबिया किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने गुस्से में अपनी नंद से कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे आपसे नहीं मिलना, चली जाएं यहाँ से। मैं नफरत से बोली क्योंकि मुझे मंजूर और उसकी बहनों से नफरत हो चुकी थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, नौशीन मंजूर का इंतकाल हो गया है। उन्होंने तुम्हारे लिए वसीयत छोड़ी है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता कल आ जाना। वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोल रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं तो हैरान रह गई थी। दिल में मुझे उसके मरने की खुशी भी हुई थी। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चल पाया था कि उस बूढ़े ने मुझसे शादी क्यों की थी। मेरी नंद कहने लगी, तुम कल आओगी तो तुम्हें सब राज पता चल जाएंगे। ये कहकर वो चली गई जबकि मुझे परेशानी में मुब्तला कर गई। मैंने सोचा मैं कल घर चली जाऊंगी और देखूंगी वो बूढ़ा मेरे लिए क्या वसीयत करके गया है। कल जब मैं उसके घर गई तो मुझे मेरी नंद उसकी कब्र पर ले गई। लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उसकी कब्र पर मेरे बाप की तख्ती लगी हुई थी। मैंने नंद से ये पूछने के लिए नजर उठाई,
تو منظور میرے سامنے آ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یہ قبر تمہارے باپ کی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ پھر منظور کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، لیکن میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے تمہیں جھوٹ بول کر اس لیے بلایا کیونکہ اگر ہم تمہیں سچ بتاتے تو تم یہاں نہ آتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کی پہلی بیوی کا بھائی ہوں۔ تمہارے باپ کی 2 شادیاں تھی اور تمہارے باپ نے میری بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی اور اس پر تشدد کر کے اسے مار ڈالا۔ تب سے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بدلہ ضرور لوں گا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، اس لیے وہ کہیں غائب ہو گیا اور یہاں لاہور میں آ کر بسنے لگا۔ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھا۔ کئی سال بعد وہ تمہاری دوائی لینے ایک ہسپتال میں آیا اور وہیں پر میری ملاقات تم سے ہوئی۔ میں تمہارے باپ کو پہچان گیا تھا مگر وہ مجھے پہچان نہیں سکا تھا، اس لیے میں نے پلان بنایا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کروں گا اور اس کی بیٹی کو ویسے ہی تڑپاؤں گا جیسے اس نے میری بہن کو تڑپایا تھا۔ تمہارا باپ لالچی آدمی تھا، جس طرح اس نے لالچ میں میری بہن سے شادی کی تھی اسی طرح اسے لالچ دے کر میں نے تم سے شادی کی۔ میں تمہیں دن رات مارتا لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑتا، وہ پیسوں میں خوش تھا۔ ایک دن تمہارے باپ نے خود ہی سچ اگل دیا کہ تم اس کی سکی بیٹی نہیں ہو بلکہ اس کے ایک مرے ہوئے دوست کی بیٹی ہو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تمہارے ساتھ کر چکا ہوں۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس جھوٹے مکار آدمی کو ذلت کی موت ماروں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے راشد کو کروڑوں روپے کی چوری کے جھوٹے الزام میں پھنسوا دیا اور جیل بھجوا دیا جہاں اس کی موت ہو گئی۔ تمہاری ماں بہن بھی سچائی جانتی تھی، انہیں بھی ان کی لالچ کی سزا مل گئی ہے، وہ کہیں چھپ گئی ہیں۔ منظور اپنی بات ختم کر چکا تھا جبکہ میں ابھی تک حیران تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بوڑھے نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے اسے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا گھر والے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کریں گے۔ جو بھی تھا انہیں ان کی لالچ کی سزا مل گئی تھی اور یہی ان کے لیے کافی تھا۔ میں بس ولید اور رابعہ کے ساتھ اب خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اب یہی لوگ میری دنیا تھے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں لالچی نہیں تھی، ورنہ میرا بھی انجام ایسا ہی ہونا تھا جو میرے سوتیلے ماں باپ کا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنی سوتیلی بہن اور ماں کو ڈھونڈ لیا تھا، ان کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے بڑی بہن کی شادی کر دی اور ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔